جی ویور، میں ہوں گیسپر ڈینیل، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ بہت دردناک واقعہ جو آج سرگودا مجاہد کالونی گلی نمبر 4 میں واقع ہوا۔ ایک بے گناہ کو انہوں نے پتھروں سے مار مار کے اسلامی جہادی انتہا پسندوں نے اسے پتھروں سے مار مار کر اس کی فیکٹری کو جلا دیا، جو کہ آپ نے مختلف فیس بک پر، BTL کی دوسری ویب سائٹ پر دیکھا بھی اور سنا بھی۔ آج ہمارے اس پروگرام پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک پاکستان کی بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، جناب اکمل بھٹی صاحب۔ ان کے قائد نے بھی اسی قانون کو اپنے مسیحوں کی آواز بنتے ہوئے اسی قانون کے لیے انہوں نے جامع شہادت پائی، اور اسی نقطہ نظر کو لے کے چلتے ہوئے آج بھی اکمل بھٹی صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں کورٹوں میں، مختلف مظاہروں میں اپنی مسیحی آواز بنتے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں اکمل بھٹی صاحب آپ کو اپنے اس پروگرام 295C میں۔ جی تھینک یو گیسپر، اور آپ کی BTL کی تمام ٹیم کا میں مشکور ہوں جنہوں نے اس اہم موضوع پہ آج کی بات کرنے کے لیے یہاں پہ پروگرام کو آرگنائز کیا۔ تھینک یو بردر۔ میرا پہلا آپ سے سوال ہے کہ ایک وکیل ہوتے ہوئے، ایک سیاسی کارکن ہوتے ہوئے، آپ کیونکہ دن بدن پاکستان میں یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں خود بھی، نہ صرف میں بلکہ تمام ہوش مند اور درد رکھنے والے جو مسیحی ہیں، جو پاکستان کی مینورٹی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے فیوچر کے حوالے سے کافی پریشان ہیں، اور انتہائی بڑھتے ہوئے واقعات سے وہ تشویش ان میں دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، اور آئے دن کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پرسیکیوشن نہیں ہو رہی، یہاں پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی، اور آج تو انتہا ہو گئی۔ ابھی 16 اگست آنے والا ہے، ابھی ہم جڑاں کے زخم بھولتے نہیں کہ ایک اور 25 مئی کو ایک دلخراش اور اندوناک ایک اور داستان لکھ دی گئی، جس کو ہمیشہ ایک سیاہ باب کے طور پہ، ایک سیاہ دن کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ اور یہ اس بات نے، آج کے انسیڈنٹ نے، جس میں آپ نے دیکھا ویڈیو کلپس میں کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ، اب میں اس بات سے پریشان ہوں کہ آپ جس ویزینٹی میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کل آپ اپنی دائیں طرف پڑوسی کے ساتھ اگر بیٹھ کے صبح چائے کا کپ پی رہے ہیں، تو کیا 10 بجے آپ کے خلاف اگر اس طرح کی کوئی رومرز آ جاتی ہیں تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہی شخص سب سے پہلے آپ کو پتھر مارنے والا ہو؟ کیا یہ نہیں کہہ سکتے آپ انشور کہ میرے سامنے والا جو میرا نیبر ہے وہی کیا پٹرول کی بوتل لے کے میرے گھر کو جلانے آ جائے؟ تو اس طرح کی اتنا حساس یہ معاملات، اور اس طرح کی سوسائٹی کا مائنڈ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید جلاد اور قاتلوں کے درمیان گھر چکے ہیں، اور ابھی تک حکومت کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، کسی کو سزا نہیں دینے کے لیے تیار ہوئی، کوئی انصاف دینے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت، پولیس اور سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ بالکل بھیگی بلی کی طرح خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ اور یہ اس انسیڈنٹ کے حوالے سے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ پچھلے سال سے سرگودا میں اس طرح شرپسند عناصر کچھ کانسپریسیز کرنے کے در پہ تھے، اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا 4-5 جگہوں پہ ایسے واقعات ہوئے، اور پھر یہ جڑاں والے کا سانحہ ہو گیا۔ اور ابھی وہ جو جن ڈپارٹمنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ نظر رکھیں اور ان کو اس سانحہ کے رونما ہونے سے پہلے ہی ان کو روکیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کس بات کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ سوسائٹی پہ جس طرح ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پہ وہ دیکھیں کہ کس طرح جا رہی ہے، کس طرح ہمارے لوگوں کو اقلیتوں کے خلاف اکسایا جا رہا ہے؟ تو انفارچونیٹلی اٹس ویری بیڈ انسیڈنٹ، اور یہ بڑا شرمناک ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی دنیا میں۔ اور اس سے آج میں نے دیکھا ہے سارا دن لوگوں سے بات ہوئی ہے، سارے لوگ دکھی ہیں، پریشان ہیں، اور اپنے آپ کو بے بس، لاچار و مددگار تصور کر رہے ہیں۔ جی بردر، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں، اور آپ دیکھیں اگر اس کو مطلب میں نے دائرہ بنا دیا اس پہ کہ مطلب جو پنجاب کا یہ والا ایریا ہے، سرگودا، فیصل آباد، اس پٹی پر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔
اس کی وجہ کیا یہ وجہ تو نہیں کہ پاکستان کے مسیحوں کے لیے، پاکستان کے پنجاب کے مسیحوں کے لیے اس جگہ کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ بالکل یہی بات ہے، لیکن ہسٹوریکل اگر اس ہسٹری میں دیکھیں تو بیفور پارٹیشن یہاں پہ جو پنجاب ہی ایسا پروونس ہے جہاں سب سے زیادہ مائیگریشن ہوئی، یعنی جو انڈیا سے مسلمان جو تب وہاں پہ مینورٹی تھے وہ زیادہ پاکستان کے ان ایریاز میں آباد ہوئے. اس طرح کی مائیگریشن جو ہے وہ بلوچستان میں، کے پی کے میں یا سندھ میں نہیں ہوئی جس طرح پنجاب میں ہوئی. تو جب یہ لوگ جو یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، جس طرح کا انڈیا میں ان کے ساتھ سلوک رونما ہوتا تھا، آہستہ آہستہ جب یہ اپنے ہوش و حواس میں آتے گئے، یہ پاور میں آتے گئے، معاشی طور پہ مضبوط ہوتے گئے، تو انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ ویسا ہی کرنا شروع کر دیا جو 1947 سے پہلے وہاں کی مینورٹیز کے ساتھ ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے لیے یہ علاقے جو ہیں یہ ایک ایسے علاقے کے طور پہ بنتے جا رہے ہیں جہاں نہ کسی کی عزت، نہ کسی کی جان، نہ کسی کا مال محفوظ ہے. اور یہاں پہ بالکل جو آئینی رسپانسبلٹیز ہے یہاں کے اداروں کی، حکومت کی، کہ کسی بھی شہری کے جان و مال کا تحفظ کرنا اور اسے انصاف فراہم کرنا، یہ تینوں شعبوں میں آج تک حکومت ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. کیا مطلب پنجاب میں جو انتہا پسند آرگنائزیشن ہے مذہبی، کیا کوئی ان کی جہالت ہے؟ کیا یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر ایک دم امیجیٹلی مطلب ابھی تک وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس پہ کیس کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ گھر جلا دیتے ہیں، لوگ مار دیتے ہیں؟ کیا یہ مذہبی جہالت ہے؟ یہ یہاں کے مقتدر حلقوں کی یہ ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ کو پروان چڑھائے، ان کی پرورش کرے، ان کو فری انوائرمنٹ دے. اب کیا مسئلہ ہے کہ جب جڑاں میں سانحہ ہوا اسی طرح کا، تو وہاں پہ جو مذہبی شدت پسند تنظیمیں تھیں جنہوں کا فعال کردار تھا، جو لیڈ کر رہے تھے ان سارے جلاؤ گراؤ کو، آج بھی ان کے نعرے لگ رہے تھے. تو کیوں نہیں، میرا سوال ہے کہ کیوں اگر آپ اس ملک میں امن چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ معصوم لوگوں کا تحفظ ہو، تو کیا مسئلہ تھا کہ آپ نے ایسی جماعتوں کو بین کیوں نہیں کیا؟ کیا وجوہات ہے؟ کیوں ان کے جو وہاں پہ امیر تھے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی؟ اور آج بھی یہی ہے، جب تک آپ نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہ کیا اور یہ لوگ جو انسانیت کے قاتل ہیں، جو مذہب کے نام پر جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، جو لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں، جو زندہ لوگوں کو سٹوننگ کرتے ہیں، ان کو پتھر مارتے ہیں، ان لوگوں کو ہم کب تک برداشت کریں گے جب تک آئینی ہاتھوں سے ایسے لوگوں کے ساتھ نپٹا نہ گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک میں بلاسفیمی کا ایک قانون موجود ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی کر بھی لیتا ہے تو اس کا قانون موجود ہے، ریاست موجود ہے، ریاست اب کی مشینری موجود ہے. آپ اس کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، اس پہ مقدمہ درج ہے. لیکن یہ کہاں کا اصول ہے کہ موب وائلنس آپ لوگوں کو، اگر یہ موب وائلنس ہی جسٹیفائی ہے، اس کو حکومت روکنے میں ناکام ہے یا روکنا نہیں چاہتی، تو پھر اس قانون کو ختم کر دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کوئی قانون نہیں ہے یہاں پہ، ہم نے خود ہی یہ جنگل کا قانون، یہاں پہ ہم نے اپنا خود بچاؤ کرنا. ان واقعات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جیسے یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور مسیحوں کے جو دل خوف سے ڈرے ہوئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سماجی، مذہبی، سیاسی وکلا کے لیے اب یہ لمحہ آ گیا ہے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس پر کام کریں کہ اپنی قوم کو تحفظ پرووائڈ کیا جائے؟ جی بالکل، یہ لمحہ آج نہیں، یہ لمحہ ہمیں چاہے وہ 92 میں شناختی کارڈ میں مذہب خانہ تب بھی آیا تھا، یہ پاسپورٹ میں مذہبی خانے کی، یہ جب 97 میں شانتی نگر جلا تھا تب سے لے کے جوزف کالونی، سانگلا ہل، ہر دفعہ، اور سانحہ جڑاں کوریاں گوجرا، یہ ہر دفعہ اس طرح کے واقعات ہمیں دوبارہ سے ہمیں جوڑتے ہیں، ہمیں ہمارے مطلب ضمیر کو پکڑتے ہیں، ہمارے شعور کو اکساتے ہیں کہ ہم جا کے بیٹھے. لیکن یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ہی اندر جو گھس بیٹھیے موجود ہیں، جو ان اداروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، جو مزاحمت کی سیاست کو کچل دیتے ہیں. جب لوگ سٹرگل کرتے ہیں کہ دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان میں مناریز کی صورتحال خراب ہے، تو یہ وہی اثر ہے جو جا کے اقوام متحدہ میں، یورپی یونین میں جا کے
کہتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پہ اقلیتوں کو برابر یکساں حقوق حاصل ہیں, لوگ اپنی لبرٹی کو انجوائے کر رہے ہیں, وہاں پہ ریلیجیس فریڈم ہے, ایک گردوارہ کھول کے, ایک مندر کی رینوویشن کر کے, 2 لوگوں کو سینٹ میں سیٹیں دے کے یا ایم این ایم پی بنا کے, تو یہ لوگ اس طرح لالچ سے خرید لیے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو کنونشن کرنے کے موقع دے کے, کچھ لوگوں کی منسٹریاں اور این جی اوز رجسٹر کر کے, ان کی ٹرانزیکشنز انہیں پرووائڈ کر کے, حکومتی لوگوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کروا کے ان کو خریدا جاتا ہے, ان کی زبان بندی کی جاتی ہے, اور وہ پھر نہ لوگوں کے اتحاد کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لوگوں کو یونائٹ نہیں ہونے دیتے, مزاحمت کی سیاست نہیں ہونے دیتے, پھر انہیں کوئی اور ٹریک پہ ایک ایجنڈا دیا جاتا ہے جس پہ وہ عمل درآمد کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی قوتوں کو جو ہمارے رہنما ہیں, اور وہ جو بظاہر رہنما نظر آتے ہیں, ان کو سامنے آنا چاہیے اور اب ان کو اپنی پالیسی ترک کرنی چاہیے. یہ شعور کا زمانہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ کون قوم کے حق میں, اور اگر آپ واقعی مسیحیت سے پیار کرتے ہیں, اقلیتوں سے پیار کرتے ہیں, تو ہاں آپ کو بالکل ٹرانسپیرنٹلی, شفاف طریقے سے, ہول ہارٹیڈلی آپ کو قوم کے لیے نکل کے سامنے آنا پڑے گا اور سیدھی بات کرنی پڑے گی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بردر دیکھیں یہ لاہ عمل یہ ان آرگنائزیشن کا چلتا جا رہا ہے, لیکن آپ ایک گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے والے مطلب شخص ہیں, تو آپ کیا بتا سکتے ہیں مسیحی قوم کو کہ کیا لاہ عمل کوئی کیا جائے جس سے ان کے ضمیروں کو جگایا جائے, جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, مطلب این جی اوز مافیا ہے یا مذہبی رہنما ہیں, سیاسی رہنما ہیں, ان کے ضمیروں کو کس طرح جگایا جائے؟ جی ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ کافی ہے آج کا واقعہ. آج کا جب وہ سلطان مسیح بیچارے کو, بزرگ آدمی جس کی مطلب 50 ایئر کے قریب ایج ہے, جب اس پہ ایک ایک گرنے والا پتھر, اس کو ایک ایک پاؤں سے لگنے والی ٹھوکر, اس کو ایک ایک لگنے والا ڈنڈا, اور وہ سارے ان چیزوں کو ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, اور اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں یہ بڑا واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہمارے آئندہ آنے والے بچے وہ ہمیں نہ صرف لعن طعن کریں گے, بلکہ وہ ہمیں تاریخ بھی کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کے بارے میں کیا سوچا ہے. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک جنریشن کو سیکریفائز کرنی پڑتی ہے, ہمیں کوئی نہ کوئی راہ اختیار کرنی پڑے گی کہ جب اس طرح کے موقعوں, جب ریاست چپ کر کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے, جب ریاست کے ادارے ہمیں یہ بے یار و مددگار چھوڑ کے, شرپسندوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, جب ہمیں عدالتوں سے انصاف میسر نہیں, جب پولیس ہمیں میرٹ پہ انویسٹیگیشن نہیں کرتی, تو یہ سارے عناصر کافی ہیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ نہیں ہمیں کچھ سوچنا ہے اور اپنے آئندہ مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھوس پالیسی ترتیب دینی ہے, کوئی آنے والی نسلوں کو کوئی روشنی دکھانی ہے کہ کس طرح ہم محفوظ. تو وہ بالکل کوئی ہم بیٹھ کے, اگر ہیں بہت زیرک لوگ ہیں یہاں پہ, کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم اکٹھے بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی اختیار کر سکتے ہیں. نہ صرف ہم حکومت کو, کیونکہ یہ ہمارا جمہوری طریقہ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا, ہمیں بات کرنا, ہمارا اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہونا, ہمیں اپنے تحفظ کے اور دفاع کے لیے بات کرنا, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ہم کوئی شرپسند نہیں ہے, نہ ہم کوئی بندوق ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, نہ ہم پکڑنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا, اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں پھر مجبور ہو گئے کہ ہمیں کوئی نہیں بچا رہا, تو پھر یہ نیچرل ڈیفنس کا رائٹ کہ پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اگر کوئی پھر منہ اٹھائے, جو مرضی ہمارے گھروں پہ آ کے حملہ اور وہ ہماری جان لینے پہ تلا ہوا, وہ تو پھر قدرت ہمیں یہ حق دیتی ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس کے لیے اگر کسی کو قتل بھی کرنا پڑے تو ہم نہ گریز کریں. جی تو ہمیں, بردر میرا میرا خیال ہے آخری کہ سوال ہے آپ سے. محبت میں نہیں آنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے. ہلو جی 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 بردر میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ ہم نے پچھلے واقعات بہت سے دیکھے, ٹھیک ہے, بجلی نہیں ہے پاکستان میں, لیکن پھر بھی پولیس جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج پیش کر دیتی ہے کہ یار یہی مطلب یہ کرا, کیونکہ 4-5 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں پولیس نے ایویڈنس پیش کیے ہیں جو کہ ہم اس پہ تحقیق بھی کر رہے ہیں, پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ گرفتار کرنے کے بعد وہ بنائے گئے ہیں ایویڈنس. تو کیا اس کے لیے کوئی پاکستانی کرسچن لائر ایسوسی ایشن یا کچھ اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے, مائنورٹیز الائنس پاکستان ہم خود اس کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اب مزے کی بات آپ دیکھیں, اب ٹائم ذرا نوٹ کریں, ابھی پاکستان میں
8:45 9 بجے, اور یہ صبح کا وقوع ہے. 11-12 گھنٹے گزر گئے ہیں اس واقعے کو, ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی. اب ہم کس کو کہیں؟ یہ ریاست کی رسپانسبلٹی نہیں کہ فوری طور پہ وہ لوگوں کو جو ان پہ FIR کا درج کرے, رپورٹ درج کرے, اپنی ایویڈنس کلیکٹ کرے. لیکن کیوں ابھی بھی یہاں پہ جو DCO آفس میں لوگوں کی میٹنگ ہوئی سرگودا میں, وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے لوگوں کو چیک کریں, یعنی ایک دفعہ پھر آپ ہمیں ملک کے لیے قربان کریں گے. آپ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ خود ایسا کرتے ہیں, جس طرح جڑامالہ میں آپ نے کیا, جس طرح پادری وکی کی کیس میں کیا, جس طرح اب پھر یہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ہی بندے کہیں یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے لوگ خود ہی کرتے ہیں. اب کوئی پاگل ہے پاکستان میں؟ کوئی سینسیبل شخص کر ہی نہیں سکتا. میرا یہ ماننا ہے, قائد تحریک شہباز بھٹی کا بھی کہنا تھا, ہماری 5 ڈیکیڈ سے 50 سال سے ہم اس چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں, اور ہماری تحریک ہی جو ہے بنائی جاتی ہے ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے, ہمیں مارنے کے لیے. مس یوز آف بلاسفیمی ہوتا ہے, لیکن آج تک ہم ریاست کو 50 سالوں میں اسی بات پہ کنونس نہیں کر سکے, اور ریاست کنونس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ایسے واقعات شاید کسی نہ کسی کو فائدہ دیتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہوتا رہے. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے. ہم ان ساری چیزوں پہ کڑی نظر رکھتے ہیں, ہم جدوجہد کرتے رہے, لیکن اب وقت کا تقاضا ہے کہ یہ جو ان چیزوں سے ہٹ کے ہمیں ایک موومنٹ چلائیں جو ہمارے آنے والے بچے ہیں, ان کی زندگیوں کا, ان کی جانوں کا, ان کے مالوں کا, ان کی ڈگنیٹی کا, ان کے عقیدوں کا تحفظ کرے. اور ہم پاکستان میں, ہم اس ملک کے محب وطن شہری ہیں, ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, ہم اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم کوئی اور اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ بردر آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگر آپ ویور سے کوئی مطلب اس سچویشن میں کچھ ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہوں اپنی پاکستانی مسیحی قوم سے, آپ گورنمنٹ سے کچھ ڈیمانڈ رکھنا چاہ رہے ہوں, تو ضرور پلیز آپ شیئر کیجیے گا. جی بہت شکریہ. میں آپ کا بھی مشکور ہوں, اور آپ کے چینل کا بھی. اس کے توسط سے سب سے پہلی میری اپنی قوم سے اظہار یکجہتی ہے. میں ان سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں کہ کوئی بات نہیں, ہم غمگین ہیں, ہماری آنکھوں میں خون کے آنسو ہیں, لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمیں ایک ہمیں ڈرنا نہیں, ہمیں بزدل نہیں ہونا, ہمیں بہادروں کی طرح اس پرسیکیوشن کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ ہم مبارک لوگ ہیں جو اس طرح اپنے عقیدوں کی خاطر یہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں. اور ہمیں پاکستان میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم مسیحیت کے سفیر بن سکیں, مسیحیت کے گواہ بن سکیں. اس لیے ہمیں ڈٹ کے ان حالات کے خلاف لڑنا ہے. دوسری, میں حکومت سے کہتا ہوں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے. آج بھی وقت ہے کہ وہ کوشش, ہم نے جڑامالہ کے بعد بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جڑامالہ کا سانحہ آخری سانحہ ہونا چاہیے, لیکن ابھی 10 ماہ گزرے ہیں کہ ایک سانحہ اور رقم کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہوش کے ناخن لیں اور ان چیزوں کو روکیں. خدارا آپ ان سیمنریوں کو بند کریں, ان مدرسوں کو بند کریں جو نفرت کا کاروبار کرتے ہیں, جو مذہب کے نام پہ قتل و غارت کرتے ہیں. ان تنظیموں پہ پابندی لگائیں, اور ان عناصر کو جو بیرونی فنڈنگ لیتے ہیں لوگوں کے جلاؤ گراؤ کے لیے, ان کا پتہ چلائیں اور آپ کنٹرول کریں. ریاست کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے. ریاست ہماری ماں ہے, ہم بھی اسی طرح کے برابر کے شہری ہیں. آپ ہمیں بھی پاکستانی سمجھتے ہوئے ہماری جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری کو یقینی بنائیں. بہت بہت شکریہ بردر, تھینک یو, گاڈ بلیس یو. تھینک یو. جی ویورس, ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. آپ سے التماس ہے کہ ہمارے پروگرام کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, حکومت کے ان ایوانوں تک پہنچائیں کہ ہم اپنی قوم کی آواز بن سکیں. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.